یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ کتاب کا نام نو لکھی کوٹھی، مصنف علی اکبر ناطق، اور آپ کے لیے پڑھیں گی فرحہ علی۔ باب نمبر 2۔ مولوی کرامت گھر سے نکلا تو اس کے قدم سیدھے نہیں پڑ رہے تھے، بار بار عصا پر دباؤ بڑھ جاتا اور سر میں شدید درد تھا۔ معدہ خالی ہونے کی وجہ سے اس میں تبخیر پیدا ہو چکی تھی۔ اسے رہ رہ کر فضل دین پر غصہ آ رہا تھا، جو ابھی تک روٹیاں لے کر نہیں آیا تھا۔ مولوی کرامت کو ڈر تھا نماز پڑھاتے ہوئے گر ہی نہ پڑے۔ صبح کے وقت ایک گلاس گڑ والی لسی پی کر ظہر تک نبھانا بہت مشکل تھا، اسی لیے نماز کے دوران پتہ نہیں وہ کیا پڑھتا رہا، بلکہ ایک دفعہ تلاوت کرتے ہوئے کسی جگہ کی آیت دوسری جگہ پڑھ گیا۔ وہ تو خیر تھی کہ ظہر کی نماز میں تلاوت بلند آواز سے نہیں پڑھی جاتی، ورنہ بہت رسوائی ہوتی اور مقتدی مولوی کے دماغ پر چبا کر لیتے۔ سجدے، رکوع اور قیام کے دوران مولوی کرامت نے فضل دین کو نہ جانے کتنی صلواتیں سنائیں، اور ان گاؤں والوں کو بھی جو آرام سے پیچھے آ کر نماز تو پڑھ لیتے مگر یہ نہیں دیکھ سکتے تھے کہ وہ بھوکا ہے یا پیٹ بھرا۔ اسی خیال میں اسے حدیث یاد آئی، اگر نماز اور کھانے کا وقت ایک ہو جائے تو پہلے کھانا کھا لو، بھوکے پیٹ نماز نہیں ہوتی۔ مولوی کرامت پچھلے 30 سال سے اس چھوٹے سے گاؤں کی مسجد کا پیش امام تھا۔ گاؤں کیا، یہی 150 گھروں کی چھوٹی آبادی تھی۔ پہلے پہل مولوی کرامت کا پردادا خدا یار چندہ مانگنے اور گداگری کرتے ہوئے یہاں آیا تھا، تب یہ مسجد خالی پڑی تھی۔ اس نے اسی احاطے میں اپنی گدڑی جما دی اور نماز پڑھنے لگا۔ گاؤں والے اول ترس کھا کر اسے 2 وقت روٹی دے دیتے، پھر رفتہ رفتہ 2-4 لوگ اور بھی وہاں اس کی دیکھا دیکھی نماز پڑھنے لگے۔ خدا یار نے 1 سال کسی درس میں لگایا تھا، اس وجہ سے کچھ قرآن کی سورتیں یاد ہو گئیں اور نماز بھی آتی تھی۔ اسی کے سہارے امامت شروع کر دی اور خود بخود گاؤں کا مولوی بن بیٹھا اور مسجد کی عملی شکل ترتیب پانے لگے۔ اس کے مرنے کے بعد مولوی کرامت کا باپ احمد دین جانشین بنا۔ وہ دن اور آج کا دن، یہ نسل در نسل یہیں کے رہ گئے۔ مولوی احمد دین نے عقل مندی کا ثبوت دیتے ہوئے کرامت کو ابتدائی قاعدے سپارے پڑھا کر باقاعدہ قصور کے ایک درس میں پڑھنے کے لیے بھیج دیا۔ یہاں مولوی کرامت نے 6 سال لگائے۔ 15 سال کی عمر کو پہنچنے تک عربی، فارسی اور اردو کا چنگا بھلا مولوی بن گیا۔ اسی اثنا میں مولوی کرامت کا باپ مولوی احمد دین 60 سال کی عمر میں مر گیا۔ باپ کے مرنے کے بعد مولوی کرامت نے کہیں اور جانے کے بجائے اسی چک راڑے کی مسجد کو امامت کے لیے ترجیح دی۔ اب وہ پورے 55 کا ہو چکا تھا۔ گاؤں کے 100% لوگ حقیقت میں ایک ہی جد کی اولاد تھے، جو وقت کے ساتھ مختلف خاندانوں میں بٹ گئے۔ یہ سب ان پڑھ اور سادہ لوہ تھے۔ لوگوں کے پاس ملکیتی زمین 2 یا 4 ایکڑ سے زیادہ نہیں تھی، جس میں سبزیاں اور چھوٹی موٹی ضرورت کی چیزیں اگاتے اور انہیں 8 میل پیدل گدھیوں، گڈوں یا چھکڑوں پر لاد کر قصور شہر میں بیچ آتے۔ ساری آبادی غریب افراد پر مشتمل تھی، جن کا گزارا بھی مشکل ہی ہوتا۔ اس لیے مولوی کرامت کو پیسے کون دیتا؟ اکثر اوقات اس کی جیب خالی رہتی۔ البتہ عید کے روز قربانی کیے گئے جانوروں کی کھالیں، گاؤں کے بننے والے بوڑھوں کے کپڑے، بستر اور چارپائیاں، شادی بیاہ میں نکاح کی فیس، اور اسی طرح سال کے سال گندم کی کٹائی پر تھوڑی بہت گندم ہر ایک ان کو دے دیتا۔ مولوی کرامت یہ گندم شہر لا کر بیچ دیتا اور کچھ پیسے کھڑے کر لیتا۔ اس کے علاوہ روزانہ صبح اور شام کرامت کا لڑکا فضل دین، جو ابھی 13-14 سال کا تھا، پورے گاؤں سے روٹیاں اکٹھی کر لاتا۔ ہر گھر نے اپنے اوپر لازم کر لیا تھا کہ وہ 1 روٹی فضل دین کو ضرور دے گا۔ اس طرح روزانہ مولوی کرامت کے گھر 30-40 روٹیاں جمع ہو جاتی۔ ظاہر اتنی روٹیاں وہ کھا نہیں سکتے تھے، کیونکہ مولوی کے سوا اس کا بیٹا فضل دین اور بیوی شریفہ، یہ 3 افراد کہاں تک کھاتے؟ چنانچہ باقی روٹیوں کو دھوپ میں سکھا لیا جاتا۔ مہینے بعد وہ سب اکٹھی کر کر بڑی بڑی بوریوں میں بھر کر شہر کے کھل بنولا والوں کے ہاں بیچ آتے، جس سے ان کے لیے مہینے بھر کا نقد خرچ نکل آتا۔ گاؤں والوں سے روٹیاں اکٹھی کرنے کا کام فضل دین کرتا تھا۔ مولوی کرامت کو اسے تاکید تھی
کہ وہ زیادہ سے زیادہ گھروں میں جایا کرے تاکہ روٹیاں بڑی مقدار میں اکٹھی ہو جائیں، مگر 100 گھر کچھ کم نہیں ہوتے، وہ بمشکل 40-50 گھر ہی پورے کر پاتا۔ اس کے ساتھ ہی ایک مصیبت فضل الدین کے لیے یہ تھی کہ روٹیاں مانگنے جاتا تو اکثر لوگ اسے کام کروانا شروع کر دیتے۔ کوئی عورت روٹیوں کا تھیلا رکھوا لیتی اور دکان سے سودا لینے بھیج دیتی، کوئی گائے کو چارہ ڈلوانا شروع کر دیتی۔ اس وجہ سے اسے گھر پہنچنے میں کافی دیر ہو جاتی۔ گھر جاتا تو مولوی کرامت سیخ پا ہوتا کہ اتنی دیر کہاں کرتی، بعض اوقات 2-4 چپت بھی لگا دیتا۔ یوں ہر 2 طرف سے فضل الدین پر ہی مصیبت گرتی، لیکن یہ تو اب معمول بن چکا تھا۔ فضل الدین اس سب میں کچھ بھی تکلیف محسوس نہ کرتا، بلکہ گھر گھر کے طرح طرح کے کھانے شاید ہی کسی کو نصیب ہوں کہ فضل الدین کے لیے نعمت سے کم نہیں تھے۔ دوسرا فائدہ یہ تھا کہ فضل الدین کا علمی ذخیرہ گاؤں کے کسی بھی فرد سے زیادہ تھا۔ پورے گاؤں کے حالات کی اسے لمحہ بلمحہ خبر رہتی۔ لاشعوری طور پر وہ گھر گھر کی خبروں سے آگاہ ہو رہا تھا۔ کسی نے جو کچھ بھی گاؤں کے دوسرے فرد کے متعلق پوچھنا ہوتا، فضل الدین کو بلا لیتا۔ کس کے گھر میں کون مہمان آیا ہے، کس نے کس کے اوپر کیا الزام لگایا، اسی طرح کی اکثر باتیں اس کو پتا ہوتی۔ فضل الدین کی وجہ سے مولوی کرامت کا تجربہ بھی بڑھ رہا تھا۔ اسے پتا چل جاتا کہ اس وقت احمد بخش کے گھر سے لہسن منگوایا جا سکتا ہے اور شیر محمد کے ہاں باسمتی کے چاول وافر پڑے ہیں، اور یہ کہ اس وقت اس کا موڈ بھی ٹھیک ہے، مانگنے سے ضرور مل جائے گی۔ علاوہ ازیں آج خیر الدین نے اپنی بیوی کو جھونٹوں سے پکڑ کر وہ تانبی لگائی ہے کہ اللہ جانتا ہے، چور کو پڑتی تو وہی مر جاتا۔ یہ سب باتیں ایک طرف، فضل الدین اب اپنے باپ کے سوا گاؤں کے کسی بھی فرد سے زیادہ پڑھا لکھا بھی تھا۔ کئی آیتیں، سورتیں اور تعویذ گنڈے کی رمزیں اس عمر میں بھی وہ سیکھ چکا تھا۔ پوری نماز تراویح، حتیٰ کہ نماز جنازہ کی بھی کئی دعائیں جو اکثر مولویوں کو بھی یاد نہیں آتی، وہ اسے یاد تھیں اور مزید ترقی کر رہا تھا۔ اتنا زیادہ علم حاصل کرنے کا سبب یہ تھا کہ گاؤں میں کسی بھی فرد نے اپنی اولاد کو مولوی صاحب سے پڑھانے کی زحمت گوارا نہ کی تھی، نہ ہی مولوی کسی ایسی بدعت کو رواج دینا چاہتا تھا۔ اس لیے ان کے تمام علمی سرمائے کی منتقلی صرف فضل الدین تک محدود تھی۔ کریمان، بوستان، گلستان، دیوان حافظ، عرفی اور خاقانی کے قصیدے اور ان کے علاوہ عربی کی ابتدائی کتابیں، گرامر اور صیغہ جات، یہ سب آہستہ آہستہ فضل الدین کی طرف منتقل ہو رہے تھے۔ مرغا ذبح کرنا، بچے کے کان میں اذان دینا، یہ تو فضل الدین کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ مردے کو نہلانا، قبر، کفن اور جنازے کی معلومات بھی اب اس کے لیے غیب کی باتیں نہ رہیں۔ مولوی کرامت نے جو کچھ اپنے باپ مولوی احمد الدین سے پڑھا یا جو اسے خود بھی نہیں آتا تھا، وہ بھی الٹا سیدھا امانت کی طرح فضل الدین کے سپرد کر رہا تھا کہ اس خاندان کی بقا اسی پر تھی۔ ویسے بھی مولوی کرامت کا باپ کرامت سے اور کرامت کا دادا اس کے باپ سے کم ہی پڑے تھے، اور ہر بعد میں آنے والا اس علم میں اپنی ذاتی استعداد سے اضافہ کر رہا تھا۔ بہر طور 1000 مشکل سے مولوی کرامت ظہر کی نماز پڑھا کر گھر آیا تو فضل الدین روٹیاں لے کر آ چکا تھا۔ مولوی کا غصہ انتہاؤں پر تھا، تیزی سے عصا لے کر فضل الدین پر ٹوٹ پڑا۔ فضل الدین نے عصا اٹھتے دیکھا تو آگے لگ کر بھاگ گیا۔ ارے کمبخت، کہاں جاتا ہے؟ ملون، صبح 6 بجے سے نکلا اور ظہر کر دی، خدا تجھے غارت کرے، تیرے جیسا حرام خور آج تک پیدا نہ ہوا۔ مولوی غصے سے بھاگتے ہوئے کانپ بھی رہا تھا۔ تجھے خدا سمجھے، یہاں گھر میں کچھ کھانے کو تھا جو موت کے وقت واپس آیا؟ مولوی کو غصے میں دیکھ کر فضل الدین سمٹ کر دیوار سے لگ گیا اور تھر تھر کانپنے لگا۔ وہ بھی سوچ ہی رہا تھا کہ کیا جواب دے کہ عصا چھپاک سے فضل الدین کے چتڑوں پر لگا۔ شریفہ نے اسے پٹتے دیکھا تو فوراً دوسرا عصا پڑنے سے پہلے درمیان میں آ گئی اور عصا ہاتھ سے کھینچ کر بولی، ہائے ہائے بدبخت بڈھے، تیرے ہاتھ ٹوٹے، خدا کوڑی کر کے مارے، کیوں معصوم کی جان کا دشمن ہو گیا؟ سارا دن گلی گلی پھر کر تیرا دوزخ بھرتا ہے، اس پر بھی تجھے صبر نہیں؟ میں جانتی ہوں یہ لڑکا نہ ہوتا تو تو بھوکا مر جاتا۔ شریفہ نے فضل الدین کو بازو سے پکڑ کر اپنے بغل میں لے لیا، جو عصا کھاد کر ہاتھ سے چتر سلا رہا تھا۔ ہاں میں بھوکا مر جاتا، مولوی تڑپ کر بولا، جب تو نے اسے نہیں جنا تھا تب میں مٹی کھاتا تھا،
पूरे 50 साल इसी गांव से मैंने रोटियां इकट्ठी की हैं, और अब अगर इसे लोग देते हैं तो मेरी ही वजह से। मैं ना हूं तो बाप बेटा दोनों किसी रोड़ी से चुनकर खा रहे होते, बल्कि वो भी ना मिलती और कुत्तों की तरह बावले हो जाते। मौलवी करामत बोलता हुआ चरपाई पर आ बैठा, जिसकी अदवाइन एक तरफ से टूटी हुई थी। चारपाई का बांध सरकंडों की बारीक मुंज से बटा हुआ था। गर्मियों में सरकंडों का बांध जिस्म को जिस कदर राहत और ठंडक पहुंचाता था, उसकी मिसाल नहीं। मौलवी को ठंडा पड़ते देखकर शरीफा फजलदीन की तरफ पलटी और उसे डांटते हुए कहा, क्यों बे, तू इतनी देर कहाँ लगा देता है? तेरा इस तरह काम करना मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं। तेरी नालायकी और कामचोरी की वजह से हम एक दिन जरूर दाने दाने को तरसेंगे। अम्मा लोग काम लेना शुरू कर देते हैं। फजलदीन मुंह बसूरते हुए बोला, मैं क्या करूं? इनकार करता हूं तो रोटियों का थैला उतार कर रख लेते हैं, तब मुझे बात मानते ही बनती है। कौन कौन ऐसा करता है? शरीफा ने फजलदीन के सर पर हाथ फेरते हुए पूछा। अम्मा, मलिक निजाम की बुड्ढी हाजन मुझे घंटा घंटा काम में लगाई रखती है। ये सब देर उसी की वजह से होती है। वो सारे घर के काम इकट्ठे करके मेरे इंतजार में रख छोड़ती है, बस जाते ही काम पर लगा देती है। ज्यादा देर तो वहीं होती है। सुन रहे हो करामत, लड़का क्या कह रहा है? सारे गांव की मजदूरी और तेरी झड़कियां सब इसी की गर्दन पर। खबरदार जो आइंदा फजलदीन को कुछ कहा। शरीफा का पारा मुसलसल चढ़ रहा था। निजाम को साफ साफ कह दे, वो हाजन को समझा दे, हमसे उनकी वंगारें नहीं की जाती। जितना काम वो लेती है इतना काम फजलदीन मंडी में जाकर करे तो रोज के 2 रुपए कमाए। मौलवी करामत अब भीगी बिल्ली की तरह चारपाई पर सिमटा बैठा था। कसमसा कर खिला की तरफ घूरते हुए बोला, नेक बख्ते, अब जाने भी दे। मैं मलिक निजाम से बात करूंगा, लेकिन ये तो समझो वो गांव का बड़ा है, सब उसकी इज्जत करते हैं। कोई बंदा कम बंदा देखना पड़ता है। हम 100 चीजें उनसे लेते हैं। खैर छोड़ो इन बातों को, जल्दी अब खाना दे, सर घूम रहा है। फिर फजलदीन की तरफ देखते हुए तड़क कर बोला, चल उठ फजलू, सूरह यासीन में जितने मुतकल्लम हाजिर के सीगे इस्तेमाल हुए हैं, यहाँ मेरे पास बैठ कर मुझे अभी उन सीगों का पता चला के बता। आज अगर तूने सही सही ना बताया तो देख मैं तेरी कैसे चमड़ी उधेड़ता हूँ। 3 महीने हो गए, अभी तक 14 सीगों पर अटका हुआ है। मैंने ये काम सिर्फ 2 महीनों में किया था। मौलवी करामत की झिड़कियां खाकर फजलदीन ने उठकर लोटे में पानी लिया, वुजू किया। उसके बाद कमरे में से जाकर रेशमी गुलाफ में लिपटा हुआ एक बड़ी तख्ती का कुरान पाक उठा लाया और मौलवी करामत के सामने टूटी फूटी चौकी पर रखकर सूरह यासीन निकाल ली। इतने में शरीफा ने रोटी लाकर मौलवी करामत के सामने रख दी। मौलवी रोटी खाने के साथ साथ फजलदीन से सीगों के बारे में पूछता जाता था और डांटता जाता था। बीच में मजीद मालूमात की बहुत सी दूसरी बातें भी बताता गया। जहां कहीं फजलदीन गलती करता, वहीं हल्का सा असा दाएं बाएं टिका देता। मुअज़्ज़ज़ सामईन, जो रिकॉर्डिंग आपने अभी समाअत फरमाई, इसे नेशनल ऑडियो लाइब्रेरी फॉर द ब्लाइंड की जानिब से पेश किया गया है। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। अपनी कीमती तजावीज़ और आरा के इजहार के लिए हमारे कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप भी रज़ाकाराना तौर पर हमारे इस मिशन का हिस्सा बनना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। शुक्रिया।